سر آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے وہ برپا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت میڈیا مالکان کیا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو میڈیا کی جو ویلیو ہے، سیٹلائٹ میڈیا کی ویلیو ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی ختم نہیں ہو رہی. یہ لوگوں کا خیال ہے. دیکھیں، جب ہمارے پاس پہلے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر یا ڈھول کے اوپر اعلانات کیے جاتے تھے، وہ آج بھی ہوتے ہیں. آج بھی گاڑیوں میں اسٹیکر لگتے ہیں اور اسپیکر لگے ہوتے ہیں اور وہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت پرانا 200 400 500 سال پرانا، بلکہ 1000 سال پرانا یہی طریقہ ہوتا تھا اعلانات کرنے کے لیے. اس کے بعد کاغذ آ گیا، اخبار کی صورت آ گئی. لوگ پہلے پوسٹر لگاتے تھے، آج بھی پوسٹر لگتے ہیں، بڑے بڑے پینا فلیکس لگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوا. اس کے بعد اخبارات آ گئے. ٹھیک ہے، رب لوگوں نے کہا وہ ختم ہو جائے گا. اخبارات بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، آج بھی اخبارات نکل رہے ہیں. پھر ریڈیو آ گیا، انہوں نے کہا جب اخبار کوئی نہیں پڑھے گا، اور وہ ڈول والا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور وہ منادی جو ہوتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. منادی بھی ہو رہی ہے، اخبار بھی چھپ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پیمفلٹس بھی لگ رہے ہیں، اور سب میں جدت آئی ہے، اور ریڈیو بھی چل رہا ہے. اب جب ٹی وی آیا تو انہوں نے کہا جی اب ٹی وی آ گیا، اب ریڈیو ختم ہو جائے گا اور اب اخبار ختم ہو جائے گا. نہ ریڈیو ختم ہوا، نہ اخبار ختم ہوا، نہ وہ منادی ختم ہوئی، نہ وہ ڈول والا سسٹم ختم ہوا. اچھا، اب آ گیا سوشل میڈیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا ختم ہو گیا. میڈیا ختم نہیں ہوا. اب جو شخص، ایک انفرادی شخص، آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی خبر پوسٹ کرتا ہے، تو جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو کئی 100 لوگ بیٹھے ہوئے، وہ 100 خبریں نشر کرتے ہیں. تو ان کا امپیکٹ ختم نہیں ہوا. یہ تو آپ ایک بڑے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، اب ایک موبائل پہ دیکھ رہے ہیں. اتنا فرق ہے صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی آواز بغیر میڈیا کے بھی آگے لے جا سکتے ہیں. تو کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے، لوگ سن لیتے ہیں، اچھی بات ہے. ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی کی آواز نہیں دبانی چاہیے، کسی کے خیالات کو دبانا نہیں چاہیے. اگر وہ اپنے حق کے لیے بات کر رہا ہے اور وہ بات کرنے کا اس کو حق ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، رائٹ ٹو نو ہونا چاہیے. تو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں. لیکن وہ سوشل میڈیا سے اب جتنے میڈیا ہیں سیٹلائٹ چینلز کے اوپر ہیں، وہ سارے سوشل میڈیا کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آپ ٹی وی پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب تو بلکہ اور اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا کہ یہ سارے چینلز جو ہیں جو سیٹلائٹ کے اوپر ہیں، یہ لائیو اسٹریمنگ پہ آ گئے. پہلے کیبل آپریٹر ہوتے تھے، کیبل آپریٹروں کے تھرو جو ہے لوگ دیکھتے تھے. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، نہ کیبل آپریٹر آتا ہے، کوالٹی بھی ایچ ڈی ملتی ہے، بہت صاف ستھرا بھی ملتا ہے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک کوئی بھی کارخانہ ہوتا ہے، ایک تو اس کا ونڈو شوکیس ہوتا ہے، ایک پیچھے وہ کارخانہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پروڈکٹ بنتا ہے. تو یہ جو پروڈکٹ بننے والا کام ہے، یہ سیٹلائٹ چینلز کے لوگ ہیں سارے، جو پروڈکٹ بناتے ہیں، جو ڈرامے بناتے ہیں، جو نیوز کرتے ہیں، جو کرنٹ افیئر کا پروگرام کرتے ہیں. اب کرنٹ افیئر کا پروگرام جو ہے، آپ پوڈ کاسٹ لے لیں تو ایک آدمی بیٹھ کے بات کرتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو نہیں آتا، 2 آدمی لائیو نہیں آتے ہیں اس کے اندر. تو وہ سوشل میڈیا سب اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اور سیٹلائٹ چینل ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے کام کر رہا تھا. اور اب آگے چل کے مجھے تو لگتا ہے کہ بہتر ہوا ہے کہ ہماری کیبل آپریٹرز جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے. ابھی بھی آپ اگر وش دیکھیں تو اسٹریمنگ کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پھر اس پہ نمبر بھی صحیح آ رہے ہیں. اب بلوچستان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ بجلی کا مسئلہ ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے، تو وہ سیٹلائٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو سیٹلائٹ کا جو اس کا ایریا ہے وہ نہ چھوٹا ہوا ہے اور نہ چھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو جب بلیو آ جاتا ہے کہ کون ہماری بات اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت کم چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اتنی ویورشپ نہیں آتی ہے. اور ہر آدمی کے پاس اس طرح کا فون نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس اس طرح کا انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اور کاسٹلی ہے کافی ہے. جی سر بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو ہے فیک اور ریئل کا جو ہے فرق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اتھینٹسٹی بالکل نہیں ہوتی. اور گزشتہ دنوں ایک واقعہ جو آیا تھا، پیش آیا تھا کوئٹہ میں وحدت کالونی میں، جہاں پر ایک باپ نے اپنے 5 بچوں سمیت قتل کیا تھا، 5 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی. تو اس غیر سنجیدگی کی، حکومت کی غیر سنجیدگی پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ جو ویڈیو ریکارڈ انہوں نے کیا تھا اگر وقت پر چل جاتا کسی سیٹلائٹ چینل میں یا کسی سوشل میڈیا میں، کیونکہ سوشل میڈیا میں اتھینٹسٹی ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ کہ وہاں جو ولاگر ہیں یا کوئی سوشل میڈیا جو ہے کانٹینٹ کریٹر ہیں، وہ جو ہے غیر ذمہ داری کا احساس برتتے ہیں. وہ ویورشپ کے چکر میں، کیونکہ جو واقعہ اس وقت پیش آتا ہے وہ کسی بھی وقت ان کو لگا کر
اپنے ویورشپ کے چکر میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. اگر یہ واقعہ ایک تو سوشل میڈیا میں چلتا, سیٹلائٹ ٹی وی میں چلتا اور بر وقت کارروائی ہوتی حکومت کی طرف سے, تو یہ واقعہ پیش نہیں ہوتا. بحیثیت آپ میڈیا مالکان اس حکومت کی غیر سنجیدگی پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت ہی دل خراش واقعہ ہے. اس نے کئی ویڈیو اپلوڈ کیے اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ ذمہ داران کون ہیں اور میری بچیوں کے اوپر جو ہے وہ غلط نظر رکھی جا رہی ہے, اور وہ تفصیل سے ریپیٹڈلی وہ بات کر رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سی ایم تک پہنچا دیں, سرفراز بگٹی صاحب تک پہنچا دیں. اپنی وہ اسپیچ میں یہ کہہ رہا ہے. اب سرفراز بگٹی صاحب کے پاس کیسے پہنچے گا؟ سرفراز بگٹی صاحب کے پاس اس لیے نہیں پہنچے گا کہ سرفراز بگٹی صاحب کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے ساتھ وہ ہر ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں, اور جب وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ ریئل ہے یہ اصل ہے. اب سیٹلائٹ جو ہے ایک لائسنس چینل ہے. ہم جو ہیں پاکستان براڈ کاسٹ اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پیمرا کے ممبرز ہیں. ہم ایک ایک چیز کی تصدیق کر کے چلاتے ہیں کیونکہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ خبر غلط تھی, یہ خبر صحیح تھی. اب سوشل میڈیا تو مدر پدر آزاد ہے, اس کے اوپر اگر کوئی آدمی صحیح بھی خبر دے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اے آئی ہے, اس کو کہتے ہیں یہ فیک ہے, اس کا پھر کاؤنٹر نیریٹو لے آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہ ویورشپ کے لیے اس طرح کا کام کر رہا ہے. تو اس کے اثرات بہت نیگیٹو ہیں. اب وہ شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ اگر سی ایم بلوچستان کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا, اگر ہمارے نمائندے کے ساتھ رابطہ اس کا ہو جاتا, ہمارے ساتھ رابطہ ہو جاتا اس کا, تو ہم یہ اس کو اس طرح ہونے نہیں دیتے. اس طریقے سے بلوچستان کے اندر وش نے بہت سارے معاملات کو ہینڈل کیا, ٹھیک ہے. اور 10 لڑکیاں اغوا ہوئیں, اغوا دوبارہ لے کے آ گیا, ان کو ان کے والدین سے ملایا, بہت سارا کام ہم نے کیا. تو یہ سوشل میڈیا کی ایک طرح سے آپ سمجھیں ناکامی ہے یا فیلئر ہے کہ انسان اپنی جو ہے نا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اگر وہ سیٹلائٹ کے ساتھ آتا یا کسی پراپر رپورٹر کے پاس جاتا یا کسی بھی XYZ پراپر ادارے کے پاس جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانیں بھی بچ جاتی اور سی ایم تک یہ اطلاع جو ہے بہت اچھی طریقے سے چلا جاتا, کیونکہ سوشل میڈیا کو کوئی مانیٹرنگ نہیں کر رہا. اگر مانیٹرنگ ہو رہی ہے تو الیکٹرانک میڈیا کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو ابھی بھی اس طریقے سے ہے, اگر وش کے اوپر حکومت بلوچستان اشتہار نہیں دیتی لیکن مانیٹر کرتی ہے, اس کو مانیٹرنگ اس کی چل رہی ہوتی ہے, تو اگر ہمارے پاس جو خبر آتی ہے ہم اس کو نشر کر دیتے ہیں اور اس نشر کرنے کے بعد اس کے پھر اثرات آتے ہیں. میڈیا کا کام ہی یہی ہے. جی سر, دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو میگا پروجیکٹس کے نام پر بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ابھی شروع ہونے والے ہیں, جبکہ بلوچستان جاتے ہیں تباہ حال سیوریج نظام ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی دستیاب تک نہیں ہے. تو یہ جو میگا پروجیکٹ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کس درد کی دوا ہوگی بلوچستان کے عوام کے لیے؟ دیکھیں یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ تو حکومت بلوچستان کی تو انویسٹمنٹ نہیں ہے, نہ حکومت بلوچستان اس کی ذمہ دار ہے, نہ حکومت بلوچستان کی کوئی کاوش ہے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی کاوش ہے اور باہر کے انویسٹروں کی کاوش ہے کہ جنہوں نے آ کے گوادر میں یا بلوچستان میں جس جگہ پہ ان کا انٹرسٹ ہے, وہ کوئی عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں. اگر وہ گوادر آئے ہیں, گوادر میں انہوں نے ترقیاتی کام شروع کیے ہوئے ہیں یا اپنے ڈیولپمنٹ کیا ہوا ہے, تو وہ تو کر رہے ہیں اپنا کام, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایئرپورٹ بنا دیا, پورٹ بھی بن گیا, روڈ رستے بھی انہوں نے بنا دیے. لیکن جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں یا جو مقامی لوگ ہیں وہ تو فریاد کرتے کرتے ہی مر جاتے ہیں, اور کچھ آتا ہے ان کے پاس وہ پھر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں, اپنے معاملات پورے کرتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب کبھی ہمارے پاس کوئی بڑا افسر آ گیا, کوئی سی ایم آ گیا یا کوئی وزیر آ گیا, تو اس کے کھانے پینے اور اس کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ تو وہ جو فنڈ ہے, جو پبلک فنڈ ہے, جو نالی کے لیے, پانی کے لیے, بجلی کے لیے, وہ ادھر استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں ناکامی کی انتہا کتنی ہے کہ پسنی کا ایک فش ہاربر ہے, ماہی گیروں کی جیٹی ہے, اس کے فنڈز بھی پڑے ہوئے ہیں, خرد و برد بھی ہوئے ہیں, ابھی بھی فنڈز پڑے ہوئے ہیں, اس کو بحال ہی نہیں کرتے. اب کیا وجہ ہے بحال نہیں کرتے؟ کیا یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ اس کو بحال نہ کیا جائے, کوئی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو بحال نہ کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے پھر جب یہ تمام سلسلہ ہوتا ہے تو پھر جو ناکامی کا ملبہ ہے وہ پھر فورن انویسٹروں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی جو سی پیک ہے اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. سی پیک آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ فائدہ تو آپ نے سی پیک سے لینا ہے. دیکھیں ایک اگر دریا بہہ رہا ہے تو آپ اس سے ایک شاخ نکالیں گے اور اپنی زمین کو آباد کریں گے,
وہ تو بہے جا رہا ہے, دریا تو بہے جا رہا ہے, اور سی پیک تو چل رہا ہے اپنی جگہ پہ. جن کو سی پیک سے فائدہ ہونا ہے یا جن کو کام کرنا ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا فائدہ لے رہے ہیں. لیکن عام آدمی جو ہے وہ ایک تو اس کو بدظن بھی کر دیا گیا ہے, اس کے پاس کوئی معاملات نہیں ہیں. اسکول کے بچے پہلے گھر کا پانی بھرتے ہیں دور سے جا کے, پھر اسکول جاتے ہیں, تو کیا پڑھیں گے وہ اتنی مشقت کرنے کے بعد. تو یہ ایک مشترکہ طور پر جو باہر کی انویسٹمنٹ ہے وہ اچھی ہوتی ہے. یہ بلند باغ دعوے نہیں ہوتے ہیں, یہ کام ہوتا ہے. بلند باغ دعوے تو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں, اور پھر جب ان کو عوام پریشرائز کرتی ہے تو ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑے بڑے جو ہے وہ انویسٹمنٹ آیا, سی پیک آیا, بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا. تو آپ نے کیا فائدہ دیا وہ بھی تو بات کریں نا. چلیں اس کا تو انٹرسٹ نہیں ہے, آپ نے کیا فائدہ دیا, مقامی ایم این اے نے کیا فائدہ دیا, مقامی ایم پی اے نے کیا فائدہ دیا, منسٹر نے کیا فائدہ دیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کی گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں, ان کے جوتے اچھے ہو جاتے ہیں, ان کے کپڑے اچھے ہو جاتے ہیں, وہ ڈیفنس میں آ جاتے ہیں کراچی میں, گولی مار سے یا گلشن سے یا لیاری سے اٹھ کے ڈائریکٹ 200-500 ہزار گز کا بنگلہ لے لیتے ہیں. تو یہ تو ایک کھلی کتاب ہے, اس میں تو کوئی چھپنے والی تو بات نہیں ہے. سر اسی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی میں رہنے سے پہلے کچھ لیڈران یا کچھ ایم پی ایز میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل پر بڑے زور و شور خطاب کرتے رہتے ہیں, بلوچستان کے عوام کا اعتماد جیتتے ہیں, پھر اس کے بعد جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں, اسمبلی میں رہتے ہوئے وہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر پاتے. جو شور انتخابات سے پہلے کرتے ہیں پھر بلوچستان کے مسائل ہی بھول جاتے ہیں اسمبلی میں رہتے ہوئے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وعدہ خلافی ہے نا, یہ وعدہ خلافی ہے. میں نے پہلے جیسے آپ سے کہا نا, یہ ریئل لوگ نہیں ہیں, ریئل نمائندے نہیں ہیں, یہ لائے گئے لوگ ہیں. اب جب لایا گیا کوئی آدمی ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اپنے لوگوں سے, اپنی عوام سے, کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ تربت کی ایک سیٹ کے اوپر جناب علی کوئٹہ کا بندہ جیت گیا. اب وہ کیا کرے گا ادھر؟ کوئٹہ سے کوئی جیت گیا, کوئی پتہ نہیں کس علاقے کا جیت کیا گیا, جتا دیا گیا اس کو. اب وہ کیا کر لے گا, کس طریقے سے وہ کام کرے گا, اس کی تو عوام میں پذیرائی نہیں ہے, لوگ پہچانتے نہیں ہیں اس کو. اب اگر اوریجنل الیکشن ہو اور صحیح نمائندے آئیں پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھائی فرق پڑے گا, کیونکہ لوگ ان کو پکڑیں گے, لوگ ان کو جانتے ہیں. اب ہمارے پاس تو باہر سے پیرا ٹروپرز ہیں نا, آسمان سے آ کے اسمبلی کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمبلی کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کچھ نہیں ہونا ہے, وہ بھی توجہ سے بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے تو ایسے بھی وزیر بن گئے ہیں جو اپنے شو اور اپنے شو آف سے ان کی جان ہی نہیں چھوٹتی ہے. اتنے ٹک ٹاک وہ بناتے ہیں دن کے اندر کہ گاڑی سے نکل رہے ہیں بھی بنا رہے ہیں, گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھی بنا رہے ہیں, کسی پروگرام میں گئے ہیں اور میوزیکل پروگرامز ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ سج دج کے اور اپنی بہت سارے جواہرات کے ساتھ, بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ آپ ایسے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. تو بہت افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. اور کچھ خواتین ہمارے پاس ہیں بلوچستان کی اسمبلی کے اندر, ان کو آپ ہمیشہ دیکھیں, ہمیشہ وہ سج دج کے اور ہمیشہ وہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے اور ایسی ڈریسنگ کریں گے. تو ایک عام بلوچ کے اوپر کیا گزرے گا؟ وہ کیا اس کا نمائندہ ہے؟ وہ کیا اس کی وہ بات سنے گا؟ اور سب نے یہ این جی اوز کھولے ہوئے ہیں اپنے, اور وہ پیسے جو ہے نا اپنے این جی اوز کے اندر. لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ سب بزنس اپنا اپنا کر رہے ہیں, اپنے اپنے کاروبار سے منسلک ہیں, اور لوگ اپنے اس سسٹم میں لگے ہوئے ہیں. ان کا عوام سے کوئی لینا, کیونکہ عوام تو ان کو لے کے نہیں آئی ہے, تو عوام کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے, ایک اگر کوئی افسر آتا ہے 3 سال کے لیے 200, جب وہ پوسٹ ہو کے واپس چلا جاتا ہے, اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس علاقے سے؟ ایک اگر ایم پی اے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے, تو اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس علاقے سے؟ اگر پراپر الیکشن ہو, مقامی لوگ آ جائیں, وہاں کے لوگ ان کو پہچانتے ہوں, تو ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں کہ سر آپ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا ہے اور آپ نے یہ کام کیا, یہ کام نہیں کیا. تو وہ ایک آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کچھ سردار ہیں, کچھ انفلوئنس قسم کے لوگ ہیں جن کی ایک کانسٹیٹوئنسی بہت بڑی ہے, اس کے اندر وہ جیت جاتے ہیں. تو وہ تو ویسے پہلے بھی مراتی یافتہ تھے, وہ بعد میں بھی مراتی یافتہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں, 20 سال تو ہمیں یہ دیکھتے دیکھتے جو ہے نا ہم گزار چکے ہیں اس کے اندر. پہلے بھی دیکھتے تھے, اب تو اور دیکھتے ہیں نزدیک سے. سر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی لیڈران ہیں وہ اکثر اپنے اسپیچ میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ پہاڑوں کے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں سے نیچے اترے، ہم اس کو فیسلٹیز دیں گے، اس کو بنیادی حق دیں گے، لیکن جو زمین پر ہے اس کے حق کے لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب وہ جاب کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو جاب نہیں ملتی سالوں سال۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا کوئٹہ سے کہ تقریباً 45 سال بعد، 45 سال مسلسل اپلائی کرنے کے بعد تب جا کر ان کو ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ یہ حال ہے بلوچستان کا جاب کے لیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بی وائی سی اتنی ایکٹیو ہے، اتنی متحرک ہے، اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، روڈوں پر نکل رہی ہیں اور البتہ کچھ ایسے ایکٹیویٹی کر رہی ہیں جو ریاست کے خلاف ہو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو یہ رویہ ہے بی وائی سی کے ساتھ یہ ٹھیک ہوگا، اس سے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں، بی وائی سی تو ایک تمام ان لوگوں کا مجمع بن گیا ہے جو حکومت سے خوش نہیں ہے، جو ریاست سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جڑ گئے ہیں، وہ مل گئے، لیکن ریاست کا رول جو ہے نا وہ ماں کی طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح جب اپنا رول کرے گا تو مسائل حل ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذاتی معاملات بھی ہیں۔ جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ بھی ذاتیات کے حد تک چلے جاتے ہیں، اور جو ریاست کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذاتیات کے حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ ذاتیات کے حد تک جائیں گے تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک رسہ کشی کے اندر رہیں گی، اور جو عام عوام ہے، جو بیچارے پانی، روزگار، بجلی، پانی، اب وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں۔ کبھی ان کی بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی ان کی بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اگر ریاست اپنا جو ماں کا جو رول ہے اس کو اگر ادا کرے، اس کو اگر دیکھے، تو اس قسم کے مسئلے جو ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی ممکن ہے، جیسے ریاست کا انسٹنس ہے کہ یہ کسی کی جنگ مسلط کر رہے ہیں ریاست کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو ادھر بھی وہ لاز موجود ہیں، پاکستان کا ایک آئین موجود ہے، پاکستان میں ایک قانون موجود ہے، اس کو وہ اپلائی کریں۔ جیسے آپ نے کہا جو پہاڑوں کے اوپر وہ کہتے ہیں نیچے آ جائیں، ہم آپ کو فیسلٹی دیں گے، نوکریاں دیں گے، وہ اوپر جا رہے ہیں۔ اب وہ اوپر جو جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے جو جا رہے ہیں، ان کو اگر روزگار کا مسئلہ ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ڈیزل کا کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہے۔ اب وہ ڈیزل کا کاروبار بند ہو گیا، اب جو شخص، جو لڑکا، جو نوجوان جو ڈیزل کے کام سے اچھے خاصے پیسے کماتا تھا، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہیں پہ جا کے پیون لگے گا، کہیں پہ جا کے وہ کوئی کلرک لگے گا۔ ایک تو نہ اس کو تعلیم ہے اور نہ اس کو وہ پیسے مل رہے ہیں جو ڈیزل یا اسمگلنگ یا جو بھی ایکس وائی زیڈ طریقے سے غیر قانونی طریقے سے کماتا تھا۔ اب اس کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اب اس کو کوئی بھی لالچ دے دے، کوئی بھی اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ جو آپ کی اب جب آزاد ہوں گے تو پھر آپ کو یہ سارے مرات واپس ملیں گے، اب وہ فکشن میں چلے جاتے ہیں، حقائق سے ان کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بلوچستان کے اندر موجود ہیں، اس کو بہت سنجیدہ انداز میں لینا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے بلوچ دانشور جن کے بلوچ سماج میں بڑی خدمات تھے، ان کی قیمتی آراء سے آپ کو آگاہ کیا اور کوشش کی کہ اس گفتگو میں عوام کے جو اصل حقائق ہیں، وش نیوز کے چیلنجز ہیں، اصل حقائق ہے کیا، اور کوشش کی کہ اس گفتگو میں آپ کو وہ حقائق دکھائے جا سکیں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔